ان کے بارے میں بہت مطلوب نہیں ہے، محبوب نہیں ہے اور منظور نہیں ہے، لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوا ضرور گزروں گا کہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہونے والا کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا، اور مظلوم کو تنہا چھوڑنے والا کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری تو بھائی الف بے ہے، الف بے، جس کو تشیع کی الف بے پتہ نہیں ہے، جسے تشیع کی الف بے پتہ نہیں ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ ہماری تو الف بے ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے حمایتی رہنا، یہ ہماری الف بے ہے۔ جسے الف بے کا پتہ نہیں ہے اس پر کوئی تبصرہ کرنا فضول ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ جی اتنا طے ہے کہ جو حزب اللہ ہم الغالبون، ضمیر منفصل مقدم ہے، یہی ہیں جو ہمیشہ غالب رہنے والے ہیں، تو غلبہ ان کا ہمیشہ رہے گا۔ شاید ان کے بدنوں کو تو مار دو مگر ان کا نظریہ غالب رہے گا، ان کا عقیدہ غالب رہے گا، ان کا تصور غالب رہے گا۔ اور میری خواہش پر راجہ صاحب مفتی کفایت حسین صاحب مظفر آباد سے تشریف لائے ہیں، میں نے ان سے گزارش کی کہ میں اسلام آباد حاضر ہو رہا ہوں، تو آج کی اس مجلس میں مظفر آباد سے یہ صبح چلے ہیں اور ابھی ڈائریکٹ مجلس میں آ رہے ہیں۔ آپ سب کی، علماء کرام کی، آپ سب کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ اس سے بلند صلوات۔ ہمیشہ حزب اللہ غالب رہے گی، اللہ کی جماعت ہی ہمیشہ غالب رہے گی، اور اللہ کی جماعت وہ ہے کہ جو تین ولایتوں کو قبول کر لے۔ اور تین ولایتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی، رسول اللہ کی، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی۔ اور یہ تین ولایتیں ہر ایک کو نہیں ملتی۔ میرے بچوں، جوانوں، دل چھوٹا مت کیا کرو کہ اسے تو سب کچھ پتا ہے تو پھر شیعہ کیوں نہیں ہو رہا، اسے تو سب کچھ پتا ہے پھر وہ مولائی کیوں نہیں ہو رہا۔ دل چھوٹا نہیں کرو، ہر ایک کو ہر چیز نہیں دی جاتی، ہر ایک کے ہاتھ میں ہر کام نہیں دیا جاتا۔ یہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک کام اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے والدین کو سلام کریں کہ انہوں نے جس دروازے پر بٹھایا ہے اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عزت اور افتخار جیسی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ لہٰذا کوئی بات نہیں اگر فلاں اور فلاں آپ کے ذہن میں آ جائے کہ صاحب وہ ابھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں نہیں آئے، مگر آپ جہاں بیٹھے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جی دنیا کو دعوت فکر ہے کہ بالآخر سب کو اس دروازے پر آنا ہے۔ میں آپ کو اور اپنے آپ کو بشارت دے رہا ہوں کہ امام کا ظہور قریب ہے، امام آنے والے ہیں، اس لیے کہ امام کی آمد سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں، چہروں سے نقابیں اترنا شروع ہو گئی ہیں، بڑے بڑے نقاب پوشوں کے چہرے کھلنا شروع ہو گئے ہیں، بڑی بڑی طاقتوں کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور بڑے بڑے کمزور سمجھے جانے والوں کی طاقتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ کا کام اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام اللہ کا کام ہے۔ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا، اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے۔ اگر اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی بھیجے ہوتے تو گویا ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہوتا۔ دشمن کی شکست ہی یہ ہے کہ اس کی طاقت کو تسلیم ہی نہ کیا جائے۔ اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل میں ابابیل کا لشکر بھیجا۔ یہ پرندہ کتنا بڑا ہے بھائی؟ جی آپ کی میری مٹھی میں آ جائے، اتنا نحیف ناتوان ایک کمزور سا پرندہ، اور کتنا قوی ہیکل، عظیم الجثہ جانور جسے ہاتھی کہتے ہیں۔ اس ابابیل جیسے پرندے کی چونچ کتنی بڑی ہوگی، اس کا کنکر کتنا بڑا ہوگا، ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہوتی ہے۔ اتنی طاقتور وجود کو اللہ نے کیسا ذلیل کیا ہے۔
تو یاد رکھیں وسائل پر تکیہ کرنے والا حزب اللہ نہیں ہوتا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا حزب اللہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔